الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى في محكم تنزيله. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت تامہ کے ساتھ سال کو 4 موسموں میں اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیا ہے. موسم بہار، موسم خزاں، موسم سرما اور موسم گرما. موسم بہار جب آتا ہے دنیا سجی سجائی ہری بھری بارونق بن جاتی ہے. موسم خزاں جب آتا ہے دنیا اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے، دنیا بے رونق ہو جاتی ہے، درختوں کے سارے پتے سوکھ جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں. موسم سرما جب آتا ہے تو انسان گرمی کا سامان تیار کرنے لگتے ہیں، اور موسم گرما جب آتا ہے تو انسان سردی کا سامان اور ٹھنڈے لباس تلاش کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں.
تو یہ 4 موسم اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ موسموں کی یہ تبدیلی یہ پیغام دیتی ہے دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ جیسا موسم بدل جاتا ہے ایک دن یہ دنیا بھی بدل جائے گی، جیسا موسم ختم ہو جاتا ہے ایک دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ جیسے موسموں کو ٹھہراؤ نہیں، ویسے ہی انسانی زندگیوں کو بھی ٹھہراؤ نہیں، استقرار نہیں۔ جیسے موسم بدلتا ہے ویسے زندگی کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کی زندگی، کبھی غم کی زندگی، کبھی صحت کی زندگی، کبھی بیماری کی زندگی۔ دھوپ چھام کا نام زندگی ہے۔ زندگی ہمیشہ یکساں نہیں رہتی، بدلتے رہتی ہے۔ آپ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ مکے کی زندگی مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف کی زندگی تھی۔ مکی زندگی میں جو قرآنی آیتیں نازل ہوئی، جو صورتیں نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھایا، والشمس وضحاها، چاند کی قسم کھایا، والقمر اذا تلاها، دن کی قسم کھایا، والنہار اذا جلاها، رات کی قسم کھایا، واللیل اذا یغشاها۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ مفسرین اکرام ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے موسم ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، اسی طریقے سے حالات بھی یکساں نہیں رہتے۔ جیسے ہر شام کے بعد صبح کا آنا یقینی ہے، ویسے ہی اے مکے والو تم صبر کرو۔ یہ تکلیفیں جو مکی زندگی میں تم کو پہنچ رہی ہیں، یہ تکلیفوں کی شام غم ہمیشہ رہنے والی نہیں، ایک دن روشن صبح مدینے کی شکل میں تمہاری زندگیوں میں آنے والی ہے۔ حضرات، چونکہ ہم موسم گرما میں داخل ہو چکے ہیں، ہم سب گرمی کے موسم میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ موسم اپنے اندر 2 پیغام رکھتا ہے اور 2 پہلو رکھتا ہے۔ پہلا پیغام شکر گزاری کا، دوسرا پیغام عبرت کا۔ شکر گزاری کا پیغام کیسے؟ اسی موسم میں پھل پکتے ہیں۔ عرب میں اسی موسم میں کھجور پکتے ہیں، عجم میں، ہندوستان میں اسی موسم میں آم پکتے ہیں۔ اور یہ پھلوں کا پکنا تجارت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ 2-4 مہینوں سے تیاری ہوتی ہے۔ اس مہینے میں جب پھل پکتے ہیں تاجروں کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے، گویا کہ یہ موسم اپنے اندر شکر گزاری کا سامان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ مشرکین مکہ کے 2 ہی تجارت کے قافلے تھے۔ ایک تجارتی قافلہ یمن جایا کرتا تھا، موسم سرما میں یمن جایا کرتا تھا کیونکہ یمن گرم ملک ہے، اور دوسرا تجارتی قافلہ موسم گرما میں ملک شام جایا کرتا تھا کیونکہ ملک شام یہ ٹھنڈا ملک ہے۔ مکے کی تجارت کا انحصار انہی 2 ممالک سے تعلق رکھتا تھا، موسم سرما میں ایک ملک، موسم گرما میں ایک ملک۔ تو گویا یہ موسم شکر گزاری کے متقاضی ہیں، شکر گزاری چاہتے ہیں۔ کیسے شکریہ ادا کرنا ہے اللہ کا؟ اس کے بعد فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، رب کعبہ کی عبادت کیا کرو، اللہ کی بندگی کیا کرو، یہی تمہاری شکر گزاری ہے، یہی تمہاری بندگی ہے۔ اور دوسرا پیغام کیا ہے؟ یہ موسم اپنے اندر عبرت کا سامان رکھتا ہے۔ دیکھیے عرب میں اتنی گرمی ہوتی ہے، موسم گرما میں اتنی چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے کہ مسافر کبھی کبھی دھوپ سے تاب نہیں لا سکتا اور آن کی آن میں دم توڑ دیتے ہیں۔ اتنی چلچلاتی دھوپ اور گرمی ہوتی ہے، بہت بے ساختہ دھوپ ہوتی ہے اور گرمی ہوتی ہے۔ یہ گرمی کیوں آتی ہے؟ یہ موسم گرما کیوں آتا ہے؟ سائنس اس کی کیا تفسیر کرتی ہے؟ اس سلسلے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ہماری شریعت
حادثات کائنات کی غیبی تفسیر پیش کرتی ہے، سائنس جو ہے جو چیز دکھائی دیتی ہے اس کی تفسیر بیان کرتی ہے، لیکن ہمارا دین، ہماری شریعت حادثات کائنات کی غیبی تفسیر پیش کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ موسم جہنم کو یاد دلانے کے لیے آتا ہے، جہنم کی یاد دہانی کے لیے آتا ہے۔ عاصی انسان، خاطی انسان، گنہگار انسان، ان کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو یہ موسم جب آتا ہے تو یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ اے گنہگارو، یہ موسم آ چکا ہے، تم اس موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی تپش اور جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ دنیا میں انسان دنیا کی چمک دمک میں پڑ کے، دنیا کی خوبصورتی کی پیچھے اسے بھاگ رہا ہے، آخرت سے غافل ہو چکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدت الحر من فیح جہنم۔ جب گرمی زیادہ ہو جائے تو نمازوں کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ گرمی حقیقت میں جہنم کی بھاپ ہے۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ گرمی جو ہے یہ جہنم کی بھاپ ہے۔ ایک اور حدیث میں بتایا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتکت النار الی ربہا، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کیا، فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا، اے اللہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھایا جا رہا ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس کی اجازت دیا، نَفَسٌ فِي الشِّتَاء، یہ ایک سانس جہنم لیتی ہے موسم سرما میں، وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ، یہ ایک سانس جہنم چھوڑتی ہے موسم گرما میں۔ فَذَلِكَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَهُ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَهُ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، دنیا میں یہ سخت سردی جو تم دیکھ رہے ہو یہ جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے، دنیا میں سخت گرمی جو تم دیکھ رہے ہو یہ بھی جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے۔ گرمی کی جو ظاہری تفسیر سائنسدان پیش کرتے ہیں، جو بھی پیش کرتے ہو، لیکن ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ گرمی جو ہے، دنیا کی جو گرمی اور سردی کے جو موسم آتے ہیں اس کے پیچھے جہنم کے سانس لینے اور جہنم کے سانس چھوڑنے کا نظام اور اس کا سسٹم کار فرما ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جہنم کی آگ کے 70 حصے بنائے اللہ تعالیٰ نے، اور 70 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا والوں کو بانٹ دیا ہے، پیٹرول کی شکل میں، ڈیزل کی شکل میں، گیس کی شکل میں، کرنٹ کی شکل میں، بجلی کی شکل میں۔ جو آگ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ جہنم کے 70 حصوں میں کا بس ایک حصہ ہے، اور دنیا کی آگ میں وہ پاور ہے کہ اسٹیل کو نرم کر دیتی ہے، دنیا کی آگ میں وہ طاقت ہے کہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، دنیا کی آگ میں ایسی طاقت ہے۔ تو ذرا یاد کرو کیا گزرے گی اس انسان پہ جب انسان گناہوں کی پاداش میں جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 60 پر 9 درجے حرارت میں بڑھ کر ہے، کیا گزرے گی انسان پہ، آپ غور کریں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، جبرائیل کیا بات ہے کہ میکائیل کو میں نے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا؟ میکائیل بارش برسانے والے فرشتے ہیں، میں نے میکائیل فرشتے کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ جبرائیل نے کہا، محمد جس دن سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے، جس دن سے میکائیل فرشتے نے جہنم کو دیکھا ہے، اس دن سے وہ مسکرانا چھوڑ دیے ہیں۔ اللہ اکبر! کیسی ہوگی وہ جہنم، کیسے ہوگے وہ جہنم کے عذاب؟ حالانکہ جہنم فرشتوں کے لیے نہیں بنائی گئی، انسانوں جنات کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ انسان جہنم کے سلسلے میں اتنا غفلت میں سویا ہوا ہے، جس کے لیے جہنم بنائی گئی ہے وہ انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ حضرات دیکھیے،
موسم گرما اپنے اندر ایک پیغام یہ بھی رکھتا ہے. گرمی کا ایک ظاہری سبب ہے، وہ کیا ہے؟ سورج اپنے خط استوا سے ذرا نیچے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں گرمی پھیل جاتی ہے. گرمی دنیا میں عام ہو جاتی ہے. 40 ڈگری 50 ڈگری تک جب گرمی پہنچ جاتی ہے، ایسی گرمی میں انسان جب باہر نکلے، لمبا سفر کرے، کوئی گارنٹی نہیں کہ انسان خیریت کے ساتھ گھر کو پہنچ جائے. صحیح سلامت گھر کو نہیں پہنچ سکتا، ایسی گرمی دنیا میں آ جاتی ہے. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ یاد کرو حشر کے اس عدالت کو، حشر کے اس میدان کو یاد کرو جب سورج سروں پر ہوگا، انسان ننگے بدن ہوں گے، گرمی کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک. اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، زمین سے سورج کتنا دور ہے؟ کہا جاتا ہے کہ زمین سے سورج جو ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں کہوں گا کہ اگر ایک ٹرین میں بیٹھ کر کوئی انسان، ایک ٹرین 1 گھنٹے میں 60 پر 4 کلومیٹر کے تیزی سے رات دن رکے بغیر، تھکے بغیر چلتی رہے تو وہ ٹرین کا سورج تک پہنچنے میں 170 پر 5 سال لگیں گے. ٹرین سورج تک پہنچنے میں 170 پر 5 سال لگیں گے. زمین سے سورج اتنا دور رہ کے ہم یہاں گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے. ذرا یاد کرو اس گھڑی کو، حشر کے میدان میں سورج سروں پر ہوگا، انسان کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا اور سائے کے لیے کوئی ایک پتے کا سایہ نہیں ہوگا. اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ انسان گرمی کو کیسے برداشت کرے گا؟ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں. حضرات گرامی، ایسی گرمی اللہ تعالیٰ نے سورج کے اندر رکھا ہے. دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم اور آپ ٹھنڈے لباس، نرم لباس، پسینے کو چوسنے والے لباس، فین کا انتظام، کولر کا انتظام، اے سی کا، ایئر کنڈیشن، ٹھنڈے کمروں کا انتظام کرتے ہیں. حالانکہ اصل اس گرمی سے بچنا نہیں ہے. اصل وہ گرمی ہے جس گرمی سے بچنے کے لیے قرآن کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم بھی بچو نارے جہنم سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ نارے جہنم سے. جس گرمی سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، جس گرمی سے بچنے کا حکم قرآن ہم کو دیتا ہے، اس گرمی کو ہم بھول گئے. دنیا کی یہ صرف جہنم کی بھانپ ہے. جہنم کی سانس سے بچنے کے لیے ہم لوگ کتنے جتن کر رہے ہیں، آپ غور کیجئے. حضرات، ایک پیغام یہ بھی ہے گرمی کے موسم کہ گرمی کا موسم کمزور ایمان والوں کے لیے ایک بہانہ بن جاتا ہے. گرمی کا موسم کمزور ایمان والوں کے لیے عبادتوں میں سستی کرنے، فرائض و واجبات میں سستی کرنے ایک بہانہ بن جاتا ہے. خاص کر عصر نماز، ظہر نماز میں سستی کرتے ہیں. گرمی کی سختیوں کو بہانہ بنا کے، موسم کی سختیوں کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے. دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 9 ہجری میں ایک جنگ ہوئی جسے جنگ تبوک کہا جاتا ہے. جنگ تبوک جو ہے، روم کا بادشاہ ہرقل مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا. عیسائی بادشاہ شاہ روم نے، ہرقل نے مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تبوک کی طرف نکلنا ہے، جلد نکلو. اللہ اکبر، کیسی آزمائشیں دیکھیے. ایک طرف گرمی کی شدت، دوسری طرف مال کی قلت. گرمی بہت تیز تھی اور مال کچھ نہیں تھا گھر میں، اسی لیے جیش العسرہ اس فوج کو کہا جاتا ہے. اور تیسری طرف پھل پکے ہوئے تھے، درختوں پہ فصل تیار کھڑی تھی، کیونکہ گرمی کے موسم میں عرب میں کھجور پکتے ہیں. صحابہ کئی مہینوں سے انتظار کر رہے تھے، مال بھی گھر میں نہیں تھا. اب کھجور تیار ہیں، فصل اترے گی، مارکیٹ میں بیچیں گے، پیسے آئیں گے، سال بھر اس سے جیئیں گے. صحابہ کے دل
کھجور کے باغوں میں اٹکے ہوئے تھے۔ ایسے آزمائش کے موقع پر پیارے نبی نے حکم دیا کہ فوراً جنگ تبوک کے لیے نکلنا ہے۔ اللہ اکبر، ان سارے آزمائشوں کے باوجود صحابہ کرام سب کو چھوڑ کے تبوک کی طرف نکل گئے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ بادشاہ کے ہرقل کے دل میں رعب ڈال دیا، ڈر کو بٹھا دیا۔ وہ بادشاہ بھاگ گیا اور مسلمان فاتحانہ شان کے ساتھ مدینے کو واپس لوٹے، کامیابی کے ساتھ۔ مدینے کو آنے کے بعد پہلے مسجد نبوی میں گئے۔ جب مسجد نبوی میں اللہ کے نبی پہنچے تو ادھر سے منافقوں کی قطار آ گئی، لائن سے منافق جھوٹے بہانے لے کر، جھوٹے سہارے لے کر آ گئے۔ انہی کے بارے میں قرآن سورہ توبہ کی وہ آیت نازل ہوئی جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کیا۔ اللہ نے فرمایا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جنگ کو نکل جانے کے بعد پیچھے رہ جانے والے یہ منافق لوگ بہت خوش تھے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اپنی جان لگانے اور اپنا مال لگانے کو وہ ناپسند کر رہے تھے، اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، گرمی بہت تیز ہے، جنگ کے لیے مت نکلو، باہر مت نکلو، گھروں میں بیٹھے رہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، ان لوگوں سے کہہ دیجئے یہ گرمی سے تم ڈر رہے ہو، اس گرمی سے تم گھبرا رہے ہو، نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، جہنم کی گرمی اس گرمی سے کئی زیادہ تیز ہوتی ہے، کئی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہاں 3 صادق الایمان مسلمان بھی اس جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے، 3 صادق الایمان اس جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے، لیکن وہ آ کر اللہ کے نبی کے پاس جھوٹے سہارے پیش نہیں کیے، جھوٹ کا سہارا نہیں لیے، بلکہ سچ بتا دیا کہ اللہ کے نبی ہماری غفلت اور سستی کی وجہ سے ہم جنگ میں شامل نہیں ہو سکے، پیچھے رہ گئے۔ انہی کی تعریف میں قرآن کی مشہور آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو 3 صحابہ کے بارے میں تعریف میں یہ آیت نازل ہو گئی، اور منافقوں کے بارے میں سورہ توبہ کی وہ آیت نازل ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا موسم کی سختیاں منافقین کے لیے بہانہ بن جاتی ہیں، عبادت میں غفلت کرنے، فرائض واجبات میں غفلت کرنے، سستی کرنے، مگر مومن موسم چاہے گرم ہو، موسم چاہے سرد ہو، وہ عبادت میں کبھی سستی نہیں کرتا۔ اقبال نے کہا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ موسم گرما ہو، موسم سرما ہو، موسم خزاں ہو، موسم بہار ہو، ہر موسم میں مومن لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ہر موسم میں مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نماز کی پابندی برابر کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کو دیکھو، عرب کی ایسی سخت گرمی میں وہ کیسی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ہاں اس زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں آج کی طرح ٹھنڈے کمرے، ایئر کنڈیشن روم، فین، کولر کچھ نہیں، یہاں تک کہ مسجد میں حاصیر بھی نہیں، قالین بھی نہیں، اور چھت بھی مسجد کا برابر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود صحابہ اللہ کے کیسے سچے بندے تھے۔ آپ دیکھیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے موسم گرما میں نماز پڑھتے، موسم اتنا گرم ہوتا تھا، زمین اتنی گرم ہوتی تھی کہ ہم لوگ سجدہ جب کرتے تو زمین پہ کپڑے کے ٹکڑے رکھ لیا کرتے تھے، سجدے کی جگہ کپڑے کے ٹکڑے رکھ کے وہاں سجدہ کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ سر زمین پہ رکھ نہیں سکتے تھے، اتنی گرم ہوتی تھی زمین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ موسم گرما میں ہم کیا کرتے تھے، میں کیا کرتا تھا، ہاتھ میں مٹھی میں زمین کی ریتی کو لے لیتا،
تاکہ سجدہ کرنے تک وہ ٹھنڈی ہو جائے، اور جب سجدے کا وقت آتا تو سجدے کی جگہ وہ مٹی ڈال دیتا اور اس مٹی پہ میں سجدہ کیا کرتا تھا۔ کیسے سچے ایمان والے تھے یہ صحابہ، کیسے اللہ کے نیک اور سچے بندے ہیں یہ۔ ہم اللہ کے جھوٹے بندے ہیں، ہمارا ایمان جھوٹا ہے، ہماری زبان جھوٹی ہے، ہماری بندگی جھوٹی ہے۔ اللہ کے لیے چھوٹی قربانی ہم دے نہیں سکتے، اللہ کے لیے چھوٹی ذرا سی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کے لیے نیند کی قربانی ہم دے نہیں سکتے، وقت کی قربانی نہیں دے سکتے۔ وہ اللہ کے سچے بندے تھے، کیسی تکلیفوں کے باوجود، آزمائشوں کے باوجود، سخت گرمی حرارت میں بھی اللہ کی بندگی برابر وہ کیا کرتے تھے۔ حضرات، رمضان کا مہینہ گرمی کے موسم میں آ رہا ہے۔ سخت گرمی کے زمانے میں ہمارا رمضان ایک دو ہفتے میں ہم لوگ رمضان کا انشاءاللہ ان قریب استقبال کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما۔ رمضان اگر سردی کے موسم میں آ جائے تو سردی کے موسم میں جو روزے ہم رکھتے ہیں بڑی آسانی سے رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، سردی کے موسم کا روزہ یہ ٹھنڈی غنیمت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی آدمی جنگ میں جائے اور جنگ کرے بغیر غنیمت کے مال کو لے کر آ جائے، یعنی محنت کرے بغیر اگر انسان کو دولت مل جائے تو خوشی ہوتی ہے انسان کو۔ تو موسم سرما کا روزہ محنت کے بغیر نیکی حاصل کرنا ہے، لیکن موسم گرما کے جو روزے ہیں یہ انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ مومن کو بندگی کرتے ہوئے تکلیف اٹھانے میں ایک مزہ ہوتا ہے، مومن کو عبادت کرتے ہوئے تکلیف اٹھانے، مشقت اٹھانے کا ایک مزہ ہوتا ہے۔ تکلیف اٹھاتے ہوئے بھوک کو برداشت کرنے میں ایک مزہ ہے، تکلیف اٹھاتے ہوئے پیاس کو برداشت کرنے میں ایک مزہ ہے، تکلیف اٹھاتے ہوئے نماز کو دھوپ میں مسجد کو جانے کا ایک مزہ ہے، تکلیف اٹھاتے ہوئے موسم گرما میں روزہ رکھنے کا ایک مزہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، صوموا یوما شدید الحرارہ لحرار حر یوم النشور وصلوا رکعتین فی ظلمۃ اللیل لظلمۃ القبور۔ حشر کی گرمی سے تم بچنا چاہتے ہو، قیامت کی گرمی سے اگر تم بچنا چاہتے ہو، گرمی کے موسم میں روزہ رکھ لیا کرو۔ قبر کی اندھیرے تاریکی سے بچنا چاہتے ہو، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا میسیج حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی، موسم گرما میں یہ خدمت ہم کر سکتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں یہ خدمت ہم کو کرنا ہے، وہ ہے ٹھنڈے پانی کا انتظام۔ راہ چلتے ہوئے مسافروں کو کبھی کبھی ان کے پاس پانی نہیں ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں پیاس لگتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے راستوں میں پانی کی سبیل لگانا ہے، پانی کا انتظام کرنا ہے۔ ہم بہت سارے غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں چلی ویندرم کے نام سے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ۔ یہ کام مسلمان کیوں نہ کرے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان نہیں کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اس موسم میں خدمت خلق کا ایک بہترین موقع ہے۔ اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، آپ اپنے دکان کے سامنے، اپنے کارخانے کے سامنے، اپنے مارکیٹ کے سامنے ایک ٹھنڈے پانی کے 2-3 باٹل رکھ دیجئے، ایک گلاس رکھ دیجئے، لوگ آتے جائیں گے، پیتے جائیں گے، اور آپ کے کھاتے میں قطرے قطرے پر نیکیاں لکھیں گے فرشتے۔ اور اسی طریقے سے اس موسم میں تالاب سوکھ جاتے ہیں، ندیاں سوکھ جاتی ہیں، یہ بے زبان جانور، بے زبان پرندے وہ پانی کی تکلیف کی وجہ سے، پیاس کی تکلیف سے تڑپ کے مر جاتے ہیں۔ اپنی بلڈنگ کے اوپر، اپنے چھت کے اوپر پانی کا انتظام کیجئے تاکہ یہ بے زبان پرندے پانی پئیں۔ پرندے بھی اگر پانی پیتے ہیں اس پر بھی آپ کو ثواب لکھا جائے گا۔
تو لہٰذا یہ کچھ باتیں ہیں گرمی کے موسم میں آپ کو پیغام دینا چاہتا تھا۔ بہرحال یہ گرمی کا موسم خلاصہ کلام یہ ہے، یہ قیامت کے دن کو یاد دلانے کے لیے آیا ہے۔ یہ گرمی کا موسم جہنم کی آگ کو یاد دلانے کے لیے آیا ہے۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے، جو کہ جہنم کی ایک بھاپ ہے، جہنم کی ایک سانس ہے، اس سے بچنے کے لیے کتنے انتظامات کرتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم لوگ جہنم کو بھول جاتے ہیں؟ آخرت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ قیامت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اصل جتن تو آخرت میں ہونا ہے، اصل کامیابی، اصل نجات ہم کو آخرت میں ہونا ہے۔ تو لہٰذا جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے فکر کرنا چاہیے، قیامت کے ہولناکیوں سے بچنے کے لیے فکر کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ رب العزت مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سبھی حضرات کو جہنم کے ہولناکیوں سے حفاظت فرمائیں، گرمی کی شدت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آنے والے وباؤں سے، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ اے اللہ جو شرک کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کو توحید پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ جو بدعات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو متبع سنت بنا دے۔ اے پروردگار عالم ہم سب کو عزت کی اور شان کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر دین کو زندہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، حق کو سربلندی عطا فرما، باطل کو نیست و نابود فرما، کفر و شرک کا خاتمہ فرما، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ دنیا سے چل بسے ہیں اے اللہ ان کے قبروں میں راحت نصیب فرما، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کی قبر کو جنت کا ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ہم بھی ایک دن مرنے والے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ آخری سانس تک ایمان افروز زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو دنیا میں اتحاد و اتفاق کی زندگی نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم۔